فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک سلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ قبل خطبہ ایک مشورہ آپ حضرات کو وہ یہ کہ جو لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں وہ چپسن بیٹھے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مسجد میں آ گئے خاموش بیٹھے ہیں تو اولاً آنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، ملتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان ہونے سے پہلے ہی فرشتے رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں اور جو جس ترتیب سے آتا ہے اسی ترتیب سے اس کا نام اس رجسٹر میں جو جنت کا رجسٹر ہوتا ہے اس میں درج کرتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، پھر نام اس میں نہیں لکھا جاتا ہے، صرف نماز پڑھ لیا بس، مگر رجسٹر جو آیا ہے جنت کا اس میں اس کا نام نہیں ہوتا جو اذان کے بعد آتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے بیچارے ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ بس جب خطبہ شروع ہوگا تو چلیں گے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے آیا کرو، اور جو لوگ پہلے آ جائیں، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو اگر قرآن شریف پڑھیں تو قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور تسبیح رکھی ہوئی ہے، اور میں آج وہ کھجور کے گٹھلی رکھ رہا ہوں، یہاں پر 100 گٹھلی ہے، 10 گٹھلی لے لیں اور اسی کو اپنا پڑھتے رہیں، اس طریقے سے ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو فرشتے آئیں گے وہ ڈبل آپ کی حاضری درج کریں گے۔ یہ پہلے آیا بھی اور بیٹھ کر فالتو نہیں بیٹھا تھا بلکہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے، بخاری شریف کی یہ بولیے آخری حدیث ہے، سب سے آخر میں امام بخاری اسی کو لائیں۔ کلمتان حبیبتان، 2 کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں، حبیب الرحمن، اور کیا ہیں وہ؟ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل پر بہت بھاری ہوں گے، وہ زبان میں بہت آسانی کے ساتھ ان کو آپ تلفظ کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، تو زبان پہ ہلکے ہیں، اور میزان عمل جب آپ کا ترازو جب تولا جائے گا ترازو پہ، آخرت کے ترازو میں آپ کے اعمال جب تولے جائیں گے تو اس میں بہت بھاری ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ، اللہ کی ہم تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عظمت والے رب اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔
یہ مفہوم ہوتا ہے. آئیے ہم لوگ ایک مرتبہ اس کلمتان کا ورد کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آج کا خطبہ صحابہ کرام کی عظمت. ایک بات نوٹیبل ہے وہ یہ کہ جب مطلق صحابہ کرام بولا جائے گا تو اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے تو اہل بیت اس میں نہیں. ہاں کسی کے یہاں ہوں گے، مگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں جب بھی صحابہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں بولیے اہل بیت شامل ہوتے ہیں. سمجھے نا؟ تو اس لیے جب مطلق بولا جائے صحابہ کرام تو سمجھ لیجیے کہ اہل بیت اطہار اس میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار اس سے خارج نہیں. تو آج کا خطبہ صحابہ کرام کی فضیلت جو قرآن میں اللہ نے سورہ فتح میں 29ویں آیت آخری آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ہمیشہ یہی ترجمہ کیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حد یہ ہے کہ وہ ظالم لوگ جو حضور کو باحیات نہیں مانتے ہیں ان کا بھی مولوی ترجمہ کرتا ہے تو یہ ترجمہ کرتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے بولو ہیں کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ بولیے. جو زندہ ہوتا ہے اسے ہیں کہا جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تھے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ کہتے نہیں تھے. دادا ہیں؟ نہیں تھے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا تھے اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو مردہ ہو جاتا ہے اور جو زندہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہیں بولا جاتا ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ہر فرقے کے مولوی نے ترجمہ یہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بس اسی سے آپ اگر کچھ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو حضور کی حیات پر کوئی آپ سے بات کرے کہ ترجمہ کر دیجیے آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ہیں خواہ وہ اہل بیت ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں سب کے سب کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، ان میں کوئی اختلاف، کوئی تناقض، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہوتی. بہت مل جل کے صحابہ کرام رہتے ہیں. اس کا ثبوت صحابہ کرام نے پیش کر دیا اور قرآن نے ان کے اس رحمت علی المومنین اور غلظت علی الکفار کو قرآن نے بیان بھی کر دیا. کافروں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے آپس میں یہ رحم دل ہیں. تراہم رکعن سجدین، دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، صحابہ اکرام کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدے میں گرتے ہوئے دیکھو گے. صحابہ کی یہ پہچان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ سجدہ ریز رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ مقصد کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مقصود ہوتی ہے. کوئی دکھاوا، کوئی نام نمود، کوئی شہرت، لوگ ہم کو نمازی کہیں، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. ذالک سیماہم فی وجوہ من اثر السجود. ان کی نشانی یہ ہے فی وجوہ من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات ہوتے ہیں. ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں.
بہت سے لوگ رگڑ کر کے جو ہے پیشانی کیا کہتے ہیں گھٹا ڈلا دیتے. اب ان سے پوچھے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ہے. ارے جبہہ کہتے ہیں اس کو، پیشانی کو. جبہہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ وجوہ کا لفظ ہے. وجوہ مانے چہرہ. یہی نہیں نشانی ہونا چاہیے، پورا چہرہ نہیں، چمکتا دمکتا ہے. یہ مفہوم ہے. یہ تھوڑا مطلب گھٹا پڑ جائے، کالا کالا دکھائی پڑے دور سے، رگڑ کر کے ایک دم کالا کالا بنا لیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ چہرے سے نورانیت چہرے پہ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، لائٹ ہوتی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں دن میں ان کے چہرے جگمگاتے ہیں. تہجد تو پڑھیے آپ، اللہ تہجد پڑھیے. سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز نماز جو ہے کیا ہے بولیے؟ تہجد ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہے تہجد پڑھنا، بہت آسان ہے. بھئی فجر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا. اب اگر 4:45 پر صبح صادق ہو رہی ہے تو آپ 44 تک آپ پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ. اٹھنا ہی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے. بہت سے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جائیں. جیسے فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیفور اٹھ جائیے، استنجا کیجئے، وضو بنائیے، اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے، تہجد کی نماز پڑھ لیجئے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر 8 12 8 نہیں پڑھ سکتے ہو تو 2 ہی 4 پڑھ لو، جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھ لو، تمہارے چہرے جگمگائیں گے. قسم خدا کی دنیا کے کسی بیوٹی پارلر میں وہ حسن نہیں آتا ہے جو چہرے پہ آتا ہے سجدہ کرنے سے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہ من اثر السجود. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے، بولے سجدے کی نشانیاں ان کے چہرے سے جھلکتی ہیں کہ وہ جگمگاتے ہیں، پرنور ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہ من اثر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان ہوئی ہے اور انجیل میں بھی بیان ہوئی. کس کی بیان مثال؟ صحابہ، بولیے صحابہ کرام کی. صحابہ معمولی نہیں ہیں، بلکہ صحابہ جب دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ اکبر، تب بھی تورات میں انجیل میں ان کی کہاوتیں، ان کی مثالیں بنی اسرائیل پڑھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے 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 ہوں گے. ان کی ساری صفتیں تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اور انجیل میں بھی بیان ہوئی. یہ ہے نبی کی صحبت کا یعنی جیتا جاگتا ثبوت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، مگر نبی کا بھی ذکر کر دیا تورات اور انجیل میں اور ساری کتابوں میں. اور نبی کا تو ذکر تھا ہی، مگر نبی کے صحابہ کا بھی ذکر جمیل کر دیا. سبحان اللہ. تشریف کب لائیں گے؟ خطبہ پہلے ہی پڑھا جا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ ہیں صحابہ کرام کی عظمت. پر آج لوگ اس قدر دیوس ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام پر بھی لان تان بکتے ہیں. استغفر اللہ، توبہ توبہ، شرم نہیں آتی ہے. قرآن کے ایک دم دشمن ہے وہ شخص جو کسی بھی صحابی پر ادنا بھی گستاخی، کسی صحابی کے ساتھ ادنا بھی گستاخی کرے. اور ایک بات سن لیجئے کہ کسی آپ اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی شخص صحابہ اکرام کی تبرہ، صحابہ اکرام پہ کی توہین کرے اور آپ اس کو سنتے ہیں اور اگر آپ نے مسکرا دیا تو آپ کا بھی حشر وہی ہوگا، آپ کا بھی حشر وہی تبرئی کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا. لہذا اگر طاقت ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے. خبردار بیوقوف کہیں گا، میرے سامنے کسی بھی نبی کے صحابی کی توہین مت کرنا، میں اس کو برداشت نہیں کروں. اور اتنی طاقت نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے. معلوم ہو کہ ہاں تمہارے دل میں نبی اور نبی کے آل و صحاب کی محبت. حضرات تو یہ ہیں صحابہ اکرام کی عظمتیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ. یہ ایسی مثال ہے
جیسے کہ ایک کھیتی جس نے جو ہے کوپل نکالا، اس نے اخوا نکالا، اور پھر اخوا بڑا کمزور ہوتا ہے، فآزرہ، پھر اس اخوا کو جو ہے کھیتی نے مضبوطی دیا، فاستغلظا، پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے اخوا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے پنڈلی پر، وہ جو پنڈلی پر اپنے کھڑا ہو جاتا ہے پودا، یوجب الزراء، دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک معمولی سا دانہ ڈالا تھا اور اس دانے سے کوپل نکلی، اخوا نکلا، اور دھیرے 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 ایک مضبوط تناور جو ہے ایک تناور درخت بن گیا۔ حضرات، تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک کھیتی سے، زرع سے تعبیر کیا، اور نبی کے صحابہ کو جو ہے کوپل سے اور اخوا سے تعبیر کیا۔ کیا مطلب؟ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اکا تنہا تھے میرے مصطفیٰ، تنہا کھڑے ہوئے تھے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا، مگر دھیرے 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 ایمان لاتے گئے، اور وہ نبی کی تبلیغ کا اثر ایسے ہی ہوا جیسے کہ وہ کھیتی جو کبھی جناب والا ایک اخوے کی شکل میں ہوتی ہے، مگر وہی کھیتی کبھی لہلہا جاتی، اس لیے کہ صحابہ کرام دنیا میں جو ہے لہلہا گئے۔ اور آج پوری دنیا میں آج جو اسلام پھیلا ہے، یہ صحابہ کرام کی مرہون منت کا نتیجہ ہے۔ اگر صحابہ نے تبلیغ نہ کیا ہوتا تو ہم تک اسلام بھی نہ پہنچتا۔ آج جو بھی پہنچا ہے ہمارے پاس وہ صحابہ کرام کی دین ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمتوں کو کیوں قرآن میں بیان کیا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ کافروں کو غیظ و غضب میں ڈال دے، کافی لوگ غیظ و غضب میں آ جائیں۔ کیا سمجھے آپ؟ صرف نبی اور نبی کے آل کی تعریف سے کام نہیں چلے گا، صرف نبی اور نبی کے آل کی تعظیم و تقریر توقیر سے کام نہیں چلے گا۔ ارے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی بھی تعریف کرو، یہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اور اگر کوئی نبی کے صحابہ سے جلن رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے، قرآن اس کو بولیے کافر کہہ رہا ہے۔ لغیظ بہم الکفار، یہ کافر کی پہچان ہے کہ جب نبی اور نبی کے آل و اصحاب کی عظمت بیان کی جائے تو چہرہ مرجھا جائے، چہرہ سوکھ جائے، سمجھ لیجئے کہ جیسا کافر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ لغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے منہم، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے جو مومنین ہیں اور عمل صالح کیے ہیں، اللہ نے ان سب سے وعدہ کیا ہے اس کی مغفرت کر دیں گے، تمہاری بخشش کر دیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ یہ قرآن میں سورہ فتح کی بولیے آخری آیت، 29ویں آیت۔ اب حدیث سنیے، تو آپ نے قرآن سنا، حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ سبحان اللہ اکبر۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، دور آئے گا کہ میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دیں گے، تبھی تو نبی نے فرمایا۔ یہ بھی نبی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ اللہ نبی دھیان رہے تھے۔ اچھا، اور مخاطب کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو عتبہ، شیبہ نہیں ہے۔ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ مخاطب اللہ، اس لیے کہ ان سے تو پہلے ایمان کا مطالبہ ہوتا ہے نا۔ جو کافر ہوتا ہے پہلے اس سے بولیے ایمان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی نے انہی کو خطاب کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہے تھے، ایک دور آئے گا میرے صحابہ پہ لوگ تبرہ بکیں گے۔ پھر سرکار فرمایا فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ سرکار قسم ایسے فرماتے تھے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، سبحان اللہ،
وہ اللہ رب العزت ہے. فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اے عام لوگوں، اے قیامت تک تمام مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں پوچھیے آپ، کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ. سرکار فرماتے ہیں تم میں سے مسلمانوں، تم لوگ قیامت تک کی جتنے مسلمانوں سن لو اس بات کو کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا رہے خدا میں خیرات کر دے، تب اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ. میرے صحابہ اگر ایک مد جو راہ خدا میں خرچ کر دیں یا آدھا مد خرچ کر دیں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اس کا مقابلہ بولو نہیں کر سکتا ہے. جو میرے صحابہ ایک بس ایسے ہی اٹھا کے دے دیں. اللہ مجھ جاننے کس کہتے ہیں؟ احسا جو ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے، اور نصف سا جو ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام کا ہوتا ہے. یہ سب ہم لوگ بیان کرتے ہیں صدقہ فطر کے سلسلے میں. اور مد جو ہوتا ہے اس کا آدھا یعنی چوتھائی ہے. تو 4 کلو 90 گرام کا چوتھائی کتنا ہوا؟ 1 کلو 22.5 گرام. 1 کلو 22.5 گرام نبی کے صحابی اگر راہ خدا میں خرچ کریں اور امت کے تمام مسلمان